سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ یہ پہلی ویڈیو ہے پاک افغان جنگ کے متعلق۔ ناظرین کرام، رات کو تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا اور مجھے ایک فون آیا اور کہا گیا کہ میسم بھائی، کرم ایجنسی کے تمام بارڈر سے، مختلف بارڈر سے اس وقت جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ جنگ فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پہ اٹیکس کی صورت میں اور افغان طالبان کے ساتھ جھڑپوں کی صورت میں کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، جب میں نے اس پہ تحقیق کی، جب میں نے تفصیلات جاننے کی کوشش کی اور اپنے سورسز کو ایکٹیو کیا، تو مجھے کافی چیزیں موصول ہوئیں۔ آج یہ ویڈیو مکمل اسی کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور شیئر کا تب کہتا ہوں تاکہ دیگر لوگ بھی دیکھیں اور ان کو مستند خبریں موصول ہو سکیں۔ ہوا یہ کہ افغان طالبان نے، سو کالڈ افغان طالبان نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر یا انڈین کی گود میں بیٹھ کے اس جنگ کا آغاز کیا، اور انہوں نے پاکستان کے مختلف بارڈرز کے اوپر افواج پاکستان کے ٹھکانوں پہ حملے شروع کر دیے، ان کی پوسٹوں پہ حملے شروع کر دیے، جن میں تری منگل، بورکی، خرلاچی، سپینا شگا وغیرہ کے بارڈرز پر انہوں نے ناظرین حملے شروع کیے، اور اس میں فورسز نے بر وقت بھرپور قسم کی کارروائی کی، اور فوج پاکستان کے جوانوں نے اپنی اس ملک کا دفاع کرتے ہوئے اس دشمن کو، کہ جو کبھی فتنہ الخوارج ہماری طرف بھیجتا ہے اپنی سرزمین سے، جو کبھی فتنہ الہندوستان ہماری طرف بھیجتا ہے اپنی سرزمین سے، اور جو کبھی ہمارے جوانوں کو انگیج کر کے طرح طرح کی پراکسیز کسی اور ملک کے کہنے پر ملک پاکستان کے خلاف لڑتا ہے، آج ہم نے ایسا اس کو سبق سکھایا کہ اس کے ملک کے اندر گھس کے، اس کے ملک کے اندر جا کر ہماری ایئر فورس نے اس کے ٹھکانوں پر، کہ جو ٹھکانے فتنہ الخوارج کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس کو تباہ و برباد کیا۔ الحمدللہ پاکستان نے فتح حاصل کی، پاکستان نے یہ کامرانی حاصل کی، اور پاکستان کی فورسز کے ساتھ یہ جیت جاتی ہے کہ جو آج سے کچھ ٹائم پہلے سندور 1 کا آپریشن جو انڈیا نے ہمارے خلاف کیا تھا، ہم نے اس سندور 1 آپریشن کو تو تباہ و برباد کر کے 6 رائفل ان کے گرائے تھے، لیکن آج انڈیا نے جو دوبارہ اس افغانستان کا کندھا استعمال کر کے ہماری فورسز کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف جو کام کرنے کی کوشش کی اور مذموم ارادہ جو رکھا ہوا تھا اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ الحمدللہ یہ ہماری فورسز کے، یہ ہمارے جوانوں کے، یہ پاکستان آرمی کے بارڈرز پہ کھڑے جوانوں کے سروں پہ اس کا جو ہے وہ تاج اور سیرا جو ہے وہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ کچھ ڈسٹرکٹ کرم کے متعلق بھی اپڈیٹس ہیں میرے پاس، وہ بھی ڈسکس کروں گا ایک ایک کر کے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اس کو مکمل دیکھیے گا۔ ہوا یہ کہ کنڑ، ننگرہار، خوست، پکتیا اور ہیلمنڈ، یہ افغانی علاقے ہیں، ان علاقوں سے ملک کے خودآداد کے اوپر ان افغانی طالبانوں نے حملہ کیا۔ بنیادی طور پہ حملہ یہ اس وجہ سے کیا گیا، ناظرین ذرا غور سے سنیے گا اس جملے کو، حملہ یہ تب کیا گیا تاکہ یہ جو طالبان ہیں یہ ہماری فورسز کو انگیج کریں اور دوسرے رستے سے فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اندر داخل کریں، اور فاٹا کے اندر یہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے فوجیوں کو جو ظلم کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں خارجی، یہ ان کو پاکستان میں داخل کروانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک ظاہر شیطان کا مکر ہوتا ہے، ایک افغانی طالبان کا مکر۔ میں شیطان کے مکر کو افغانی طالبان کے مکر کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں۔ ایک شیطان کا مکر تھا جو رات کو افغانی طالبان کی شکل میں ہم نے دیکھا، لیکن ایک اللہ کا مکر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے جو ہم نے پاکستان آرمی کے تدبیر سے اس کو ہم جوڑیں گے، اور جو کہ دیکھی ہم نے کہ جس طرح ہماری ایئر فورس نے اندر گھس کے پہلے تو نور ولی محسود کو مارا جو کہ ان فتنہ الخوارج کا باپ تھا، وہ بڑا ان کا، اس کو تو ختم کر دیا، اور اس کے جو 2 ساتھ اور مزید آنے والے ان کے جو خلیفہ تھے یا جو سو کارڈ ان کے رہنما تھے ان کو بھی ختم کیا ہماری ایئر فورس نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کو ہم نے وہ مزہ چکھایا افغانی گورنمنٹ کو، انٹرم افغان گورنمنٹ کو، کہ یہ ساری زندگی اس مزے کو انشاءاللہ چکھتے رہیں گے اور ان کو سکون ملتا رہے گا اور ان کو مزہ آتا رہے گا جب یہ 11 اکتوبر کی رات یاد کریں گے۔ بارکیف ناظرین کرام، 19 پوسٹوں کو اس وقت تک افغان طالبان کی 19 پوسٹوں کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ 19 کی اطلاع تب دے رہا ہوں کیونکہ یہ رات تک کی اطلاع تھی، ابھی مزید آہستہ آہستہ کر کے افغان فوجی سرنڈر بھی کر رہے ہیں ہماری فوج کے سامنے، اور اپنے ہتھیار بھی پھینک رہے ہیں۔ کئی چوکیوں پر تو ہم نے اپنے پاکستانی پرچم بھی لہرا دیے ہیں، اور ریکویسٹ کر رہے ہیں رات سے۔ یہ تقریباً گھنٹہ نہیں گزرا تھا، کیونکہ میں پوری رات کو یہ دیکھتا رہا، ابھی تک صبح تک گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ یہ پاؤں میں آ گئے
یہ قدموں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے اس جنگ کو بند کرو، لیکن ہماری آرمی نے کہا کہ اب جنگ بند نہیں ہو سکتی، جنگ شروع تم نے کی تھی، بند ہم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے انڈیا کو اپنے اندر گھسا کے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو اور وہاں پہ پراکسی لڑ رہے ہو اور بندے بیچتے ہو تحریک طالبان کی شکل میں ہماری طرف۔ تم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ تمہاری حکومت کو لانے والے ہم، تمہیں رشیا سے بچانے والے ہم، تمہیں امریکہ سے بچانے والے ہم، تمہیں یورپین ممالک سے بچانے والے ہم، اور تم آج ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگ گئے ہو۔ نمک حرامو، نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ نمک انسان اگر کسی کا کھاتا ہے تو انسان کی کم از کم آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری آنکھیں نیچی ہوں۔ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے، ہم فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی افغانی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم آج بھی حسن ظن رکھتے ہوئے، اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے، عام آدمی جو ہیں افغانیوں، تم لوگوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تم جو عام شہری ہو، ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں۔ ہم نے 40 سال تک تمہاری اپنے ملک میں خدمت کی، ہم نے 40 سال تک مہمان نوازی کی، اور مجھے بتاؤ نا کہ کیا اس مہمان نوازی کے اندر جو ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی، ہم میزبان بنے رہے، کیا کوئی ہلکی سی بھی اس میں کوتاہی آئی؟ تم نے کروڑوں اربوں روپے کے یہاں پہ جو ہے بزنسز کیے پاکستان میں، ہم نے تمہیں سپورٹ کیا، ہم نے تمہیں سیکیورٹی فراہم کی۔ کسی آدمی کی مجال نہیں ہے کہ تمہیں روکے، کچھ تمہیں کہے، تمہیں ہم نے سپورٹ کیا۔ لیکن آج چند لوگ جو ہندوستان کے ہاتھوں، مودی کے ہاتھوں استعمال ہو کے ہمارے ملک کے خلاف نکل آئے ہو۔ ہم نے اگر اتنے بڑے ملک کو 1 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تو تم تو چیز ہی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو۔ تو لہٰذا اپنی حیثیت میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، جو تمہاری حیثیت ہے تم اس میں رہو، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے ابابیل نکلے تو پھر تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، جو کہ نہیں مل رہی اور تم اس وقت منتیں کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، تحریک طالبان نے، افغانی طالبان نے نہ کہ صرف افواج پاکستان کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا، ہماری پوسٹوں پہ حملہ کیا، بلکہ تری منگل کے مقام پہ سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسانیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھائی، کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تم نے انسانیت کی حدوں کو بھی پامال کر دیا۔ اس وقت انڈین میڈیا بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، اتنی چیک پوسٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم جن کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہو، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر تم نے ان کا ہاتھ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے ہر دشمن کو کہ جو اندر سے یا باہر سے ہمارے ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہمارے لباس میں گھس کے یا ہمارے سامنے مخالف کھڑے ہو کے، ہم اس کو ہر صورت میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم ملک پاکستان کا دفاع ہماری سیکورٹی فورسز جو کر رہی ہیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، تری منگل میں ایک جوان ہمارا سویلین آدمی شہید ہوا اور کچھ لوگ زخمی ہوئے، تو اس حوالے سے ان زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پارا چنار کے اندر لایا گیا۔ وہاں پہ خود انجمن حسینیہ کے سیکرٹری جنرل جلال حسین بنگش موجود تھے، انہوں نے خود جو ہے وہ ان زخمیوں کی عیادت بھی کی اور ایم ایس کو کے ساتھ کہا کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ تو جو لوگ اس جنگ کی آڑ میں یا اس سے پہلے فرقہ واریت کو فروغ دے رہے تھے، تو یاد رکھو تری منگل کے لوگوں کہ تمہارے لیے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ پارا چنار کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سپورٹ کیا ہے۔ اور بلکہ پارا چنار کے لوگ رات سے میرے ساتھ رابطے میں تھے، پورے ڈسٹرکٹ کرم کے لوگ رابطے میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں فوج نے حکم کیا تو ہم بارڈرز پر آئیں گے اور فوج کے ساتھ مل کے ان تحریک طالبان کے خلاف، ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف لڑیں گے، اور ہم اپنی فوج کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہنا تھا کرم کے، ڈسٹرکٹ کرم کے لوگوں کا۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا آ رہا ہوں، ابھی اس وقت سینٹرل کرم خالی ہو رہا ہے، علی شرزئی سے باقی اطراف کے گاؤں دیہات خالی ہو رہے ہیں، لوگ سامان اٹھا کے گھروں سے نکل رہے ہیں ٹل اور کوہاٹ کی جانب۔ کتنی مشکلات ہیں کہ بچوں کو، خواتین کو کتنی مشکلات آتی ہوں گی، لیکن میں پہلے سمجھاتا رہا کہ فتنہ الخوارج کو سپورٹ نہ کرو، یہ تمہارے سگے نہیں ہیں، تم خود کو پریشانی میں مبتلا کرو گے۔ لیکن میرا گھلا ڈسٹرکٹ کرم کی عوام پر نہیں ہے،
مجھے گلا ڈسٹرکٹ کرم کے مشران پر ہے، سینٹرل کرم کے مشران پر ہے۔ اگر یہ مشران ہوش کے ناخن لیتے نا اور یہ پناہ گاہیں نہ دیتے اور سافٹ کارنر نہ رکھتے اپنے دلوں میں ان فتنہ الخوارج کے لیے، تو خدا کی قسم آج یہ سرخرو ہوتے۔ آج پارا چنار کے اندر کیوں جو ہے وہ لوگ نہیں بے دخل ہو رہے؟ پارا چنار کے لوگ بے دخل کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ کیوں موجود ہیں؟ وہ رات کو اپنی سیکیورٹی فورسز کے لیے کیوں گئے نکل کے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے نا تمہارے اندر، تو تبھی تم لوگ یہاں سے نکل رہے ہو۔ اور غریب لوگوں کو تمہاری پالیسیز، غلط پالیسیز کی وجہ سے مشران کی غریب لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں اپنے گھر خالی کر کے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں کو فورسز پر گلا نہیں کرنا چاہیے۔ فورسز نے اپنا کام کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے اس علاقے میں، جو اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں وہ ان کو ختم کریں گے، فنار کریں گے۔ اس عوام کو جو اپنے گھروں کو چھوڑ رہی ہے نا، اس عوام کو گلا کرنا چاہیے تو اپنے مشران پہ کرنا چاہیے کہ ان کے مشران نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور انہوں نے فتنہ الخوارج کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ غریب لوگ گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مشران تو مزے میں ہیں، وہ تو کھا پی رہے ہیں، وہ تو اسلام آباد پہ نہیں رہیں گے جا کے، ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس جنگ کے اندر 2 افواج پاکستان کے ہمارے جوان ناظرین کرام، اس جنگ میں 2 افواج پاکستان کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور متعدد زخمی ہیں۔ ہم اس حوالے سے بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں طالبان حکومت اس وقت جو افغانستان میں بیٹھی ہے، ہماری آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے کیونکہ آپ ہمارے لیول کے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ ہرگز کسی کافر اور بھینس اور گائے کا پیشاب پینے والے کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، نہیں تو اپنا نقصان کرواؤ گے۔ ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں اور بتا رہے ہیں بار بار۔ یہ ہماری صحافتی ذمہ داری تمہیں بتانا۔ اس وقت جو تمہاری حالت ہو رہی ہے، تم اس وقت منت ترلوں پہ اتر آئے ہو نا، یہ اس مودی سرکار کی باتوں میں لگ کے تم نے یہ کام کیا ہے، تو اب تم خود کو خراب کر رہے ہو۔ تو ایسا نہ کرو۔ ہم مسلم برادر ملک ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جو لڑائی جھڑپ ہو، لیکن ان فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرنا بند کرو اور مودی کے ساتھ تعلقات ختم کرو۔ کرتے بھی ہو تو کرو اور رکھو، اور اپنے تعلقات بزنس کرو، سارا کچھ کرو، لیکن ہمارے خلاف اگر یہ استعمال ہوئے تو ہماری فورسز ہمہ وقت، ہر وقت، ایئر فورس کا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا سندور میں، لیکن اب سندور 2 جو تمہارے کندھے پہ رکھ کے افغانی طالبانوں کیا نا انڈیا نے، تو اس کو بھی اس کا مزہ آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس متعلق جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا، اور اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا نگہبان۔